تو آج ہم ایک نئے چیپٹر کی شروعات کرنے جا رہے ہیں کلاس 12 کے آئی پی کا جو پہلا چیپٹر ہے کمپیوٹر نیٹورکنگ اینڈ اوپن سورس. جو اوپن سورس سافٹ ویئرس ہوتے ہیں اس میں وہ بھی ایک پورشن ہے لاسٹ پہ. تو فی الحال ہمیں بات کرنی ہے کمپیوٹر نیٹورکنگ کی. تو آج کی اس کلاس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیٹ ورک کس کو کہتے ہیں. تو نیٹ ورک کس چیز کا نام ہے. تو یہ جاننے کے لیے ہم آج کی کلاس میں اس کے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے نیٹ ورکنگ کی بنیادی یا نیٹ ورکنگ کا تعارف ہم کرانے جا رہے ہیں آج کی کلاس میں. تو آپ سبھی دھیان رکھیے گا اور ہر کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے گا. تو دیکھیے نیٹ ورک جو ہے جیسے آپ اور ہمارے درمیان ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نیٹ ہم لوگ کس کو کہتے ہیں. نیٹ ہم جال کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. نیٹ ہم لوگ کہتے ہیں جال کو. اس میں بہت سارے جو سرکلز یا جیسے ہمارا نیٹ ہوتا ہے, چاہے جو والی بال کا نیٹ ہوتا ہے, چاہے کوئی اور نیٹ ہوگا جسے ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں, باقی نیٹ بہت سارے نیٹ آپ لوگ اس میں دیکھو گے, یا سرکلز یا اسکوائر یا کچھ, وہ بہت سارے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. تو ہم اس کو نیٹ کہتے ہیں, نیٹ ہم اسی کو کہتے ہیں. تو اب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کس چیز کی, کمپیوٹر نیٹ ورک کی, کہ بہت ساری کمپیوٹرز دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز جب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے, جب انٹر کنیکٹڈ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ, اور خالی انٹر کنیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جب تک کہ وہ ریسورسز کو شیئر نہیں کر پائیں گے, جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے, تو اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں دس از اے نیٹ ورک, کمپیوٹر نیٹ ورک. تو ایک جو ہے کمپیوٹر نیٹ ورک از اے سسٹم in which multiple computers are connected to each other in order to share the resources, information, resources. تو ہم بہت سارے کمپیوٹرز کو انٹر کنیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں, کیا کرنے کے لیے, انفارمیشن اور ریسورسز کو شیئر کرنے کے لیے. آپ جب ہم لوگوں نے آئی ٹی پڑھا پچھلے سال 11th میں, جو ہماری پہلی کلاس تھی, اس میں ہم لوگوں نے جاننے کی کوشش کی کہ واٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی. وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک بات کہی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی از دا ٹیکنالوجی بائی وچ انفارمیشن از اسٹورڈ, پروسیسڈ, ایگزیبٹ یعنی ڈسپلیڈ اینڈ کمیونیکیٹڈ in a fast, secure and error-free manner. Here two technologies work together to provide information. One is computer technology and another is telecommunication technology. Information technology ہم اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں جس میں انفارمیشن کو سٹور کیا جاتا ہے, پروسیس کیا جاتا ہے, ڈسپلے کیا جاتا ہے, کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, یعنی ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. کیسے؟ سیکیور مینر میں, فاسٹ, جلدی, سیکیورلی, اور ان این ایرر فری مینر, ایررز کے بغیر. یہاں پہ دو ٹیکنالوجیز اکٹھا کام کرتی ہے, ایک ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور دوسری کیا ہے, ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. دو ٹیکنالوجیز اکٹھا کام کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر کے ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اسی ٹیکنالوجی کو ہم لوگ کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی فار انفارمیشن, یعنی جہاں پہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے. جیسے آپ لوگ رزلٹ دیکھا کرتے تھے, پہلے زمانے میں ہم لوگ رزلٹ دیکھا کرتے تھے. ہمیں کالج جانا پڑتا تھا, ہمیں یونیورسٹی جانا پڑتا تھا, ہمیں اسکول جانا پڑتا تھا رزلٹ دیکھنے کے لیے. رزلٹ کس پہ بنا ہوا ہوتا تھا؟
रिजल्ट एक शीट पे बना हुआ होता था, एक रजिस्टर पे बना हुआ था, बाद में उसका एक शीट बना के किसी नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता था, या उसका एक हार्ड कॉपी, एक गैजेट निकलता था, बाद में लोग फिजिकली वहां पे जाके अपना रिजल्ट देखते थे। लेकिन आजकल हम यही रिजल्ट हासिल करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यही इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त आप लोग एक इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हो, इस वक्त आप नॉलेज हासिल कर रहे हो, किसकी वजह से, क्या यूज कर रहे हो आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग एजुकेशन में इस्तेमाल करते हो, बैंकिंग में इस्तेमाल करते हो, आप लोग इसमें हेल्थ में आपको इसका इस्तेमाल होता है, यानी मेडिकल साइंसेस में, या हम लोग कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है। आजकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल करती है। तो सिंपल बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो चीजों का नाम है, एक है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एक है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमने कंप्यूटर को जाना, कंप्यूटर किस चीज का नाम है, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, और उसके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हमने सब कुछ पढ़ा कि कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है। लेकिन अगर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना होती तो हम इतने सारे फायदे जो कंप्यूटर के आजकल देख रहे हैं ये हम नहीं देख पाते। आप घर बैठे खाली कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं कर पाते, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल रिजल्ट देखने के लिए नहीं कर पाते, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी को कॉल करने के लिए नहीं कर पाते, आप एटीएम नहीं देखते, आप ऑनलाइन बैंकिंग नहीं देखते, आप ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं देखते, आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन नहीं देखते। अगर खाली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती, हाँ, आप घर बैठे कंप्यूटर पे क्या कर सकते थे, आप कोई डॉक्यूमेंट बना सकते थे, आप कोई लेटर टाइप कर सकते थे, आप ऑडियो वीडियो सुन सकते थे घर पे। लेकिन जो फायदे आप आजकल कंप्यूटर्स के देख रहे हो ये आप नहीं देख पाते अगर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना होती। अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क नहीं बना पाते, तो हम ये सारे एडवांटेजेस कंप्यूटर के नहीं देख पाते। क्या आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो टेक्नोलॉजीज का नाम है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्लस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब ये दो इकट्ठा होती है तब जाके हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इतने सारे फायदे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर्स के। ये खाली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ दूसरी टेक्नोलॉजी है, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से हम लोग आजकल देखते हैं कि अगर कोई वीडियो अमेरिका में बनता है, अगर कोई लेक्चर अमेरिका में देता है, अगर कोई बुक, कोई टेक्स्ट, कोई आर्टिकल, कोई मैगजीन, कोई बुक, कोई बुक कोई लिखता है, उसको वो किस पे डालता है, इंटरनेट पे डालता है, आप घर बैठे उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये किसकी वजह से है? नेटवर्क की वजह से। दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क। जब एक दुनिया का एक कंप्यूटर दुनिया के दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, जब उनके दरमियान नेटवर्क है और उस नेटवर्क की मदद से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अमेरिका वाला जो पर्सन है, अमेरिका वाला जो टीचर है, वो अपनी बुक लिखता है, अपना वीडियो बनाता है, उसको कहां पे डालता है, उसको अपने कंप्यूटर पे डालता है, और आपका कंप्यूटर यानी अपने सर्वर पे डालता है, और आपका कंप्यूटर उसके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करके, उसके साथ कम्युनिकेट करके नेटवर्क की मदद से उस कंप्यूटर से उस सर्वर से उस डेटा को, उस फाइल को, उस वीडियो को, उस ऑडियो को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखता है। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज बिकॉज ऑफ नेटवर्क। तब आप देखते हो कि आप एटीएम मशीन पे जाते हो, एटीएम मशीन में क्या पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन भरी हुई है? नो, ये एटीएम मशीन जो है ये जेके बैंक के सर्वर के साथ कनेक्टेड होती है, और खाली कनेक्टेड नहीं होती है बल्कि उनके दरमियान एक नेटवर्क है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब हम उसमें कार्ड डालते हैं
وہ کہتا ہے اس کو یہ کوڈ آ گیا, پن نمبر انٹر کرو. ہاں اس نے پن نمبر انٹر کر دیا. کس کو بھیجنا ہے؟ سرور کو. کیا یہ پن نمبر صحیح ہے؟ وہ کہاں پہ بیٹھا ہے؟ سری نگر میں ہے, دلی میں ہے, کہاں پہ ہے ان کا سرور پتا نہیں ہے, اس سرور کو بھیجتا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے ہاں اس کا پن نمبر صحیح ہے یا غلط ہے, پیسے دے دو. اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ کرتا ہے, پیسے دے دیتا ہے. تو یہ سارا کام کیسے ہوتا ہے؟ جب دو کمپیوٹرز آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جب وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, جب وہ ایک نیٹ ورک میں ہوتے ہیں, تب جا کے ایسا ہوتا ہے. تو سمپل الفاظ میں آپ لوگوں کو اگر کوئی کہے گا واٹ از نیٹ ورک, واٹ از نیٹ ورک؟ نیٹ ورک از اے سسٹم in which multiple computers are connected to each other in order to share information and resources. یا آپ یہ بتاؤ گے, a computer network is a collection of interconnected computers. Two computers are said to be interconnected. دو کمپیوٹرز کو ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرکنیکٹڈ ہے, اس وقت کہہ سکتے ہیں یہ انٹرکنیکٹڈ ہے جب وہ کیپیبل ہوں گے, if they are capable of sharing hardware, software and exchanging of information. ہم نے یہاں پہ یوز کی ایک ٹرم ریسورسز. ہم نے یہ نہیں کہا کہ خالی ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں, نو, یہ سافٹ ویئر کو بھی شیئر کر سکتے ہیں, ہارڈ ویئر کو بھی شیئر کر سکتے ہیں, انفارمیشن کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. جب ہم ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, جب ہم ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, فار ایگزامپل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, دس از دا کیبل. ہم لوگ RJ45 کیبل ہے, ہم لوگ ایک کمپیوٹر میں اس کو انسرٹ کرتے ہیں, دوسرے کمپیوٹر میں اس کو انسرٹ کرتے ہیں. دو کمپیوٹرز کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, یا اسی طریقے سے بہت سارے کمپیوٹرز کو ایسے ہی کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ یہ ایک سوئچ ہے, اس سوئچ سے ہم لوگ بہت سارے کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے یہ میں نے RJ45 اس میں ڈال دی, اسی طریقے سے میں کتنے بہت سارے کمپیوٹرز کو کنیکٹ کر سکتا ہوں اس کی مدد سے. تو ہمارا ایک نیٹ ورک بنے گا. کتنے ہیں اس میں سلاٹس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 کمپیوٹرز کو ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ کنیکٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو کیا بن جائے گا؟ انٹرکنیکشن آف 2 or more computers with each other. Interconnection of 2 or more computers is called a network. اس کو ہم نیٹ ورک کہتے ہیں. اور why network? Why network? نیٹورک کیوں؟ Simple. What is network? Interconnection of 2 or more computers. Interconnection of 2 or more computers is called a network. Why network? کیوں ہم نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں؟ کیوں ہم نیٹ ورک بناتے ہیں؟ In order to share resources. ریسورسز کو شیئر کرنا. اور ریسورس میں کیا کیا آ جائے گا؟ ہارڈ ویئر بھی, سافٹ ویئر بھی, انفارمیشن بھی, ڈیٹا بھی, جو کچھ ہمیں شیئر کرنا ہوگا. تو اب دیکھیے فار ایگزامپل یہ ہم ایک کمپیوٹر نیٹ ورک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کمپیوٹرز یہاں پہ 3 3 6 2 8 کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. جیسے ابھی والا, جیسے ہمارا یہ جو ہے, یہ ہمارا جو سوئچ ہے, ہم ایسا ہی ایک سوئچ لائیں گے اور ہر کسی کمپیوٹر کو اس سوئچ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. تو بن گیا ایک نیٹ ورک بن گیا. تو کیوں ہم نیٹ ورک کا استعمال کریں؟ کیونکہ ہم لوگ ریسورسز کو شیئر کرتے ہیں, شیئرنگ آف ریسورسز. جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے کہ کسی نے کوئی کانٹینٹ اپلوڈ کر دیا انٹرنیٹ پہ, ہر کوئی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, ہر کوئی وہ ہر کسی کے ساتھ شیئر ہو سکتا ہے, یعنی ہر کوئی اس کا استعمال کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ایک ریسورس کو شیئر کر دیا, کسی سافٹ ویئر کو, کسی ہارڈ ویئر کو, کسی آڈیو, کسی ویڈیو, کسی ٹیکسٹ کو ہم شیئر کر سکتے ہیں. ہم ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہیں. یہ ریلائبل ہوتی ہے. کاسٹ فیکٹر اس میں ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں ہم لوگ کیا کرتے تھے
ہمیں انفارمیشن پتہ نہیں کتنے جگہوں پہ رکھنی پڑتی تھی, لیکن آج کل ہم لوگ ایک سینٹرل لوکیشن پہ ڈیٹا رکھتے ہیں, سینٹرل سٹوریج. جیسے جو جے کے بینک کی بات کریں گے, جے کے بینک کی بات کریں گے, ہر کن برانچس مز تمن تھاون الگ الگ انفارمیشن, اور وہ انفارمیشن دوسرا برانچ ایکسس نہیں کرتا. برونسا اینی وائر بینکنگ تھی؟ نو. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ ایک برانچ دوسرے برانچ کے ساتھ یعنی کمیونیکیشن نہیں کر سکتا تھا. جیسے آپ کا اکاؤنٹ اگر کہاں پہ ہوتا, کنگن برانچ میں ہوتا, اگر آپ کا اکاؤنٹ کنگن برانچ میں ہوتا, آپ اسی برانچ سے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں کریڈٹ بھی کر سکتی تھی اور اسی برانچ سے ڈیبٹ بھی کر سکتی تھی. آپ پیسے اس میں ڈال بھی سکتی تھی اپنے اکاؤنٹ میں, اس سے ڈیڈکٹ بھی کر سکتی تھی, لیکن کنگن برانچ سے. لیکن آج کل کیا ہے, آج کل آپ کسی بھی برانچ میں چلے جاؤ, آپ وہاں سے کر سکتے ہو. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب ان کا جو ڈیٹا ہے دیٹ از ایٹ دا سینٹرل لوکیشن, دیٹ از سینٹرل اسٹوریج آف ڈیٹا. ایک ہی ڈیٹا بیس ہے جے کے بینک, اور ہر کوئی انسان اسی ڈیٹا بیس کا استعمال کرتا ہے. جیسے ڈیٹا بیس ہم لوگوں نے پڑھ لیا, ایک سنگل ڈیٹا بیس ہے جے کے بینک کی, اور ہر کوئی برانچ, ہر کوئی اے ٹی ایم, ہر کوئی امپلائی جے کے بینک کا, ہر کوئی کسٹمر جے کے بینک کا اسی ڈیٹا بیس کا استعمال کرتا ہے. کیونکہ اس میں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر نے رکھا ہے, ہر کسی کو پروویژن رکھا ہے کہ کون سی ڈیٹا ایکسس کر سکتا ہے, کون کس ڈیٹا کو چینج کر سکتا ہے. جیسے جے کے بینک کنگن والا امپلائی ہے, وہ خالی کنگن والے اکاؤنٹس کو چینج کر سکتا ہے, یا ایسا کچھ اس میں وہ آلریڈی ہے, ہم نے ڈیٹا بیس میں پڑھ لیا ہے. چھوڑو, تو یعنی یہاں پہ ڈیٹا کیا رہتا ہے, سینٹرل سٹوریج آف ڈیٹا رہتا ہے, ایک ہی جگہ پہ ڈیٹا رہتا ہے, اور ہر کوئی اسی ڈیٹا کو استعمال کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کتنا کاسٹ لگتا تھا ہمیں, پیپر لیس آفس بن گئے, پیپر لیس. اب ایک سٹوریج ڈیوائس میں ہم سٹور کرتے ہیں ڈیٹا, ہمیں کوئی کاغذ کا استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, کاسٹ, انیشل کاسٹ تو ہمیں لگتا ہے نیٹ ورک کو بنانے کے لیے, انیشل کاسٹ اس میں لگتا ہے, لیکن اوور آل یہ کیا بن جاتا ہے, بہت ہی سستا بن جاتا ہے. ایک آرگنائزیشن کے لیے یہ نیٹ ورک جب بنتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی سستا بنتا ہے, اس کو کاغذ کا استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے, اور وہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے کہ کوئی انفارمیشن ایکسس کرنا. جیسے اے ٹی ایم ہم لوگ استعمال کر پا رہے ہیں, ہم لوگ اینی وائر بینکنگ استعمال کر رہے ہیں, ہمیں یعنی بینک امپلائیز کو انفارمیشن حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں آتی ہے. تو اور جب ہم اس کو کمپیوٹرائز کرتے ہیں, جب ہم, تو امپلائیز بہت کم لگتے ہیں. اور تو تانیس مثال کے طور پر اگر نیٹ ورک آسا نا کہیں, گۄڈنیتھ ٲس انفارمیشن ژھارن, فائلز ہمیں ڈھونڈنی تھی پہلے, بعد میں اس ریکارڈ نکالنا تھا, بعد میں اس کو اپڈیٹ کرنا تھا, وہ لمبی پروسیس ہوا کرتی. لیکن آج کل آپ نے انٹر کر دیا اکاؤنٹ نمبر, آپ کی ساری انفارمیشن سامنے آ جائے گی. تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے ہمیں امپلائیز کم لگتے ہیں, ہمیں پیپر لیس آفس بن گئے, ہمیں جگہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جیسے اگر ہمیں پیپر لیس آفس نہیں ہوتے تو کتنی آج کل کے دور میں بلڈنگوں میں, بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہمیں سٹور کرنے پڑتے انفارمیشن. لیکن آج کل ہم لوگ آن لائن فارم لیتے ہیں, اگر 1 لاکھ یا 2 لاکھ فارم آتے ہیں جاب فارم کے لیے, تو ہمیں ان کو مینیج کرنا کتنا مشکل تھا. پتہ تمن انٹرویو کرن, پتہ ژھارن تمو فائلوں میں تہذ انفارمیشن, وہ کتنا ٹف جاب تھا. لیکن آج کل آن لائن فارم بھرتے ہیں بچے, اور ان کا ایک سنگل شیٹ بنتا ہے, اور اس شیٹ پہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ریلائبل ہے یہ, اس کے کاسٹ بہت, انیشل کاسٹ اگر ہوتا ہے اس میں, لیکن بعد میں یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہوتی ہے, ایک سستی چیز ہے. کس کے لیے؟ ایک آرگنائزیشن کے لیے, اور ڈیٹا سینٹرلائزڈ رہتا ہے. تو دیز آر دا ایڈوانٹیجز آف واٹ, نیٹ ورکنگ. تو ایپلیکیشن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہی شیئر کرتے ہیں ریسورسز, ایکسیس ٹو ریموٹ ڈیٹا بیس پہ ہم کو ایکسیس کر سکتے ہیں. جیسے ابھی میں بتا رہا تھا جے کے بینک کی ایگزامپل, اسی طریقے سے آپ لوگ رزلٹ دیکھتے ہو اپنا, تو آپ ایک ریموٹ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہو. تو کمیونیکیشن فیسلٹیز ہم ایزیلی, جب ایک کمپیوٹر, دنیا کے بہت سارے کمپیوٹرز آپس میں جڑے ہوئے ہیں,
تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں ایک دوسرے سے, ای میل کرتے ہیں, ویڈیو کال کرتے ہیں, ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں, تو ہم لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیز آر دا ایپلیکیشنز آف نیٹورک. آپ لوگ لکھ لینا ان کو, جو بھی یہاں پہ اسکرین پہ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو. تو سمپل بات آپ لوگ یہ کہو گے کہ جو یہ ہے, کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ, شیئر ریسورسز فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹر. جیسے ایک ایگزامپل میں, سمپل سے ایگزامپل آپ لوگوں کو دوں گا, سمپل سے ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل ہماری لیب ہے, یہ مان لیجئے یہ کسی آرگنائزیشن کا ایک آفس ہے. یہاں پہ فار ایگزامپل 8 کمپیوٹرز ہے, اور 8 کمپیوٹرز پہ 8 امپلائیز بیٹھتے ہیں, 8 کمپیوٹرز پہ 8 امپلائیز کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہر کسی کو پرنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ہر کسی امپلائی کو پرنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہمیں کتنے پرنٹر لانے ہیں, 1 2 3 یعنی 8 پرنٹرز ہمیں لانے ہیں. ان کو سکینر کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں کتنے سکینرز لانے ہیں, 8. ہمیں اسی طریقے سے کوئی سافٹ ویئر چاہیے, ہمیں 8 سافٹ ویئر لانے ہمیں. تو اسی طریقے سے فار ایگزامپل ڈیٹا کے بارے میں, یہ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں, تو کبھی اس کو ضرورت پڑے گی تو اس کو یہاں سے پہلے اٹھانا ہے ڈیٹا, پھر اس میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے, میں ابھی نیٹ ورک کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب ہم لوگ نیٹ ورک جب ہم ان کا بناتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے انٹر کنیکٹ کرتے ہیں ان کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ, تو ہم ایک ہی پرنٹر رکھ سکتے ہیں یہاں, ایک ہی پرنٹر کا سب استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ابھی تک تو ہمیں 8 امپلائیز کے لیے 8 کمپیوٹرز کے لیے 8 پرنٹر لانے تھے. لیکن اب ہم اگر جب ہم ان کو انٹر کنیکٹ کرتے ہیں, ہم ایک ہی پرنٹر لائیں گے, ہر کوئی اسی کو شیئر کر سکتا ہے, ہر کوئی اس سے پرنٹ لے سکتا ہے. دس از دا سمپل ایگزامپل کہ ایڈوانٹیج کیا ہے کس کا, نیٹ ورک کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ہم لوگ ہارڈ ویئر شیئر کر سکتے ہیں, ہم لوگ سافٹ ویئر شیئر کر سکتے ہیں, ہم لوگ انفارمیشن ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے فائدہ کس کا, یہ فائدہ ہے نیٹ ورک کا. تو شیئر ریسورسز فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹر, کریٹ فائلز اینڈ اسٹور دم ان ون کمپیوٹر, ایکسس دوز فائلز فرام ادر کمپیوٹرز. ہم ایک فائل میں یعنی ایک کمپیوٹر پہ اگر کوئی فائل کریٹ کر لیں گے, اگر باقیوں کو بھی اس فائل کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو وہاں پہ نئے سرے سے کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے, وہ سارے اسی فائل کو شیئر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سمپل سے ایگزامپل میں بتاؤں گا. فار ایگزامپل میں نے کوئی لیٹر بنائی, ایسی ہی لیٹر ہر کسی کو بنانی ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی اس میں چینج ہے. اگر میں نے ایک لیٹر بنائی, میں نے اس کو اپنے کمپیوٹر پہ رکھ دیا, ٹھیک ہے, اب باقیوں کو بھی وہی چاہیے, لیکن ان میں کئی اپنی طرف سے کیا کرنی ہے, چینج کرنی ہے. تو اپنی طرف سے کوئی چینجز کرنی ہے. تو اگر ہم نیٹ ورک میں ہیں, اگر ہمارا نیٹ ورک ہے, تو وہ میری اس فائل کو شیئر کر کے اپنی چینج کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ہم فائل اس کو کریٹ کر سکتے ہیں, ان کو سٹور کر سکتے ہیں ایک کمپیوٹر میں, باقی کمپیوٹرز بھی اس فائل کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم ایک پرنٹر کو, ایک سکینر کو, ایک فیکس مشین کو ایک کمپیوٹر میں یعنی یہاں پہ کنیکٹ کر لیں گے, باقی جو کمپیوٹرز ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, وہ ان ریسورسز کو وہ شیئر کر سکتے ہیں. یعنی شارٹ میں بات یہ ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے, کمپیوٹر نیٹ ورک کی خاصیت یہ ہے کہ ہم لوگ ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہیں. ہم چاہے وہ انفارمیشن ہو, ڈیٹا ہو, سافٹ ویئر ہو, ہارڈ ویئر ہو, کچھ بھی ہو, ہم لوگ نیٹ ورک کی مدد سے ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں. تو نوڈ, واٹ از نوڈ, ٹرمینالوجی آف نیٹ ورک. نوڈ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو جیسے میرا ماؤس ہے, دیکھو آپ لوگ مت بتاؤ گے کہ ایک کمپیوٹر کو ہم دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. دیکھو میرا جو ہے فار ایگزامپل یہ ماؤس ہے, اس کا میرے کمپیوٹر کے ساتھ کیا ہے, ایک نیٹ ورک ہے ان کا, پرنٹر کا ہے. جیسے پرنٹر کو ہم لوگ کنیکٹ کرتے ہیں, ایک پرنٹر کو ہم اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ یہ میرا پرنٹر ہے, یہ کیبل ہے USB, یونیفارم سیریل بس ہے.
यानी मैं इसको कनेक्ट करता हूं यूएसबी पोर्ट के साथ, ये जैसे यहां पे ये यूएसबी पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट, मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर, हो गया मेरे कंप्यूटर के साथ वो कनेक्ट। तो अब मेरे कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान क्या है, दिस इज नेटवर्क, दिस इज नेटवर्क, और ये नोड्स है इस नेटवर्क के, ये नोड्स है इस नेटवर्क के। तो नोड हम कहते हैं, यानी जो नेटवर्क में एक डिवाइस होगा, जो नेटवर्क में एक डिवाइस होगा, जो एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ होगा, हम उसको उसमें उस नेटवर्क में उसका एक नोड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये जो कंप्यूटर्स इस नेटवर्क में है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा एक नेटवर्क, ये जो सारे कंप्यूटर्स है, इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर द नोड्स, नोड्स इनको हम कहते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी में हम इनको नोड्स कहते हैं। नोड्स रेफर टू कंप्यूटर्स दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क दैट कैन शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो लेकिन एक बात याद रखना कि हम लोग खाली कंप्यूटर्स का नेटवर्क नहीं बनाते हैं, बल्कि बहुत सारे डिवाइसेस का, जैसे मैंने बताया कि यानी माउस और कंप्यूटर के, ये देखो वायरलेस कनेक्शन है, दिस इज वायरलेस नेटवर्क, और अभी मैंने प्रिंटर की केबल लाई, दिस इज वायर्ड नेटवर्क। गाइडेड अनगाइडेड हम टाइप्स ऑफ मीडियम पढ़ेंगे आगे। तो प्रिंटर और कंप्यूटर के दरमियान भी नेटवर्क होता है, माउस और कंप्यूटर के दरमियान भी नेटवर्क होता है, कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान भी नेटवर्क होता है। तो ये चीजें भी है। तो नेटवर्क नोड किसको कहते हैं आप, नोड रेफर्स टू अ कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क दैट कैन शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क। वो कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है और जिसका हम जो नेटवर्क के रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, ठीक है, उसको हम नोड कहते हैं। और एक होता है सर्वर, एक क्या होता है, सर्वर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखोगे कि जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं ना, नेटवर्क में हम एक कंप्यूटर होता है, एक तरह से बॉस होता है उस कंप्यूटर उस नेटवर्क का। हम लोग कह सकते हैं कि समझने के लिए मैं कहता हूं कि वो बॉस होता है उस जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत सारी टीचर्स है, लेक्चरर्स है, हम लोग टीचर्स है स्कूल में, तो हमारा जो हेड है वो कौन है, प्रिंसिपल है। उसी के थ्रू कोई इस स्कूल में आता है, उसी के थ्रू कोई इस स्कूल से जाता है, उसी के थ्रू सारा जो नेटवर्क है लेक्चरर्स और टीचर्स का वो कंट्रोल होते हैं। तो सर्वर जो होता है एक कंप्यूटर में, सर्वर a computer that facilitates the sharing of data, hardware and software on a network is known as server. Each server has a unique name on the network. सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू हम एक नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं, एक नेटवर्क में नए नोड को ऐड करते हैं, एक नेटवर्क में से किसी नोड को डिलीट कर लेते हैं, और उसी के थ्रू हर कोई रिसोर्स शेयर होता है, उसी के थ्रू हर कोई रिसोर्स शेयर होता है नेटवर्क में। यानी कोई डेटा शेयर करना चाहता है, वो फैसिलिटेट कौन करता है उसको, सर्वर। कोई हार्डवेयर को शेयर करना चाहता है, कौन फैसिलिटेट करता है उसको, सर्वर। कोई सॉफ्टवेयर को शेयर करना चाहता है, फैसिलिटेट कौन करता है, सर्वर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर लैब है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हमारा एक ही प्रिंटर है और सब उसी को शेयर करते हैं। अब उसको कंट्रोल कौन करेगा कि डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करित डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करित, इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल एक इनमें से एक कंप्यूटर होगा जिसको हम सर्वर बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम सर्वर कहते हैं। जैसे इसका नाम ही है ना, ये लोगों को सर्व करता है, ये बाकी कंप्यूटर्स को सर्व करता है। किसी को हार्डवेयर की जरूरत है, या इसको ये हार्डवेयर दे दो, इसको इस पे एक्सेस दे दो। किसी को सॉफ्टवेयर की जरूरत है, इसको इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस दे दो। पहले किसको देना है, फिर किसको देना है, ठीक है, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, सर्वर करता है। तो ये एक बॉस की तरह होता है एक नेटवर्क में। तो ए सर्वर, जैसे हम कहते हैं ना जेके बैंक का सर्वर, जेके बैंक का सर्वर होता है किसका, जेके बैंक का, या किसी बैंक का, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग उसी सर्वर को यानी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है
اس وقت فار ایگزامپل اگر میں مجھے آن لائن بینکنگ کرنی ہے, مجھے کسی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں, میں اپنے اس کو اٹھا رہا ہوں, میں اپنے موبائل کو اٹھا رہا ہوں, موبائل کو اٹھانے کے بعد میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پیسے ڈالو, ٹھیک ہے, میں کس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں؟ جے کے بینک کے سرور کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں کلائنٹ ہوں اس وقت, میرا جو یہ کمپیوٹر ہے, میرا جو یہ موبائل ہے, یہ اس وقت کیا ہے, یہ اس وقت کیا ہے, یہ کلائنٹ ہے. اور جے کے بینک کا جو کمپیوٹر ہے وہ کیا ہے, دیٹ از سرور, وہ کیا ہے, سرور ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم لوگ جب یہاں پہ جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہر کسی آرگنائزیشن کا اپنا سرور ہوتا ہے, اور جب ہم بینک پہ جاتے ہیں, ہم لوگ وہاں پہ کسی امپلائی کے پاس میری اکاؤنٹ بیلنس دیکھو, اور وہ اپنے کمپیوٹر پہ انٹر کر کے کہتا ہے کہ وہ ریکویسٹ کس کے پاس جاتی ہے, وہ کہتا ہے میرا اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کرتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے اکاؤنٹ بیلنس ڈسپلے کیجیے. وہ ریکویسٹ جاتی ہے سرور کے پاس, اور سرور کے پاس وہ ڈیٹا ہوتا ہے, سرور کے پاس وہ ڈیٹا بیس ہوتی ہے, اس میں وہ میرا ریکارڈ ہوتا ہے. وہ سرور اس ریکویسٹ کو لیتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ اس اکاؤنٹ نمبر کی بیلنس کتنی ہے, اور واپس نیٹ ورک کے تھرو, کمیونیکیشن میڈیم کے تھرو وہ واپس بھیجتا ہے اس کمپیوٹر کو, اور اس کمپیوٹر کی اسکرین پہ وہ ڈسپلے ہوتا ہے. یہ جو کمپیوٹر جس نے ریکویسٹ کی اس کو ہم کہتے ہیں کلائنٹ. اور جو سرو کرتا ہے جے کے بینک کا وہ کمپیوٹر جس پہ جے کے بینک کی ساری انفارمیشن ہے, اور وہ جے کے بینک کے ہر کسی کلائنٹ کو, یعنی جے کے بینک کے ہر کسی کمپیوٹر کو وہ کنٹرول کرتا ہے, ان کو وہ سرو کرتا ہے, اس کو ہم سرور بولتے ہیں. اور جو ریکویسٹ کرتا ہے اس کمپیوٹر کو کوئی کام کے لیے, کسی کام کے لیے, اس کو ہم کہتے ہیں کلائنٹ. تو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر, کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر مینس ہمارا جو کمپیوٹر ہے دیٹ از کلائنٹ, اور وہ جو ان کا کمپیوٹر ہے وہ ہے سرور. سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں جلدی بول رہا ہوں, یا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے ساری باتیں؟ سچ بتاؤ, سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟